بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کے دن خصوصی جو محفل سوال جواب کی نشست کی ہوتی ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالات جو ہفتے بھر میں ہمارے پاس آپ نے بھیجے ہیں، ان کے جوابات عرض ہیں۔ پہلا سوال جناب عبدالاحد احمد صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، سوال یہ تھا کہ جس کمرے میں کوئی موبائل یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہو، اس کمرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے یہاں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ چونکہ موبائل اور لیپ ٹاپ میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اور جب کوئی لیپ ٹاپ یا موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے تو جاندار کی تصویر دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لہذا اس جگہ نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ موبائل یا لیپ ٹاپ کی جاندار کی تصویر کے دکھائی دینے سے نماز میں کراہت آ جائے گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اسی سے جڑا ہوا ان کا دوسرا سوال ہے، حضرت اگر کوئی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسی کمرے میں ہم موبائل فون یا لیپ ٹاپ پر جاندار کی ویڈیو دیکھیں، مثلا آپ کا ویڈیو بیان، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا؟ ہمارے اسی کمرے میں لیپ ٹاپ یا موبائل فون پر جاندار کی ویڈیو دیکھنے سے جس میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، کوئی نماز میں کراہت یا فرق نہیں آئے گا؟ اس کمرے میں جاندار کی ویڈیو لیپ ٹاپ یا فون پر دیکھنے کا کیا حکم ہوگا جس میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو؟ تھوڑی رہنمائی کر دیجئے۔ ہم ویڈیو یا تو میوٹ کر کے دیکھیں گے یا ایرو فون لگا کر دیکھیں گے تاکہ ویڈیو کی آواز نمازی تک نہ پہنچے۔ جواب یہ ہے، جب تک کوئی شخص لیپ ٹاپ ہو یا موبائل ہو یا کوئی اور طریقہ تصویر کا ہو، اگر اس کو سجدے گاہ کے سامنے یا بالکل سجدے گاہ کے سامنے دیوار پر وہ تصویر کو لٹکا کے نہ رکھ دیا جائے یا سجدے گاہ کے سامنے تصویر کو نہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کراہت کی بات ہے، تو اولاً تو لیپ ٹاپ اور موبائل فون میں جو تصویر متحرک طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو آپ ویڈیو کہہ رہے ہیں، یا اس میں یوں تصویر اس میں کوئی ڈال دی جاتی ہے، وہ تصویر ہے بھی کہ نہیں، اس میں خود علماء کا اختلاف چلا آتا ہے، لہذا اس پر تصویر کے احکام بالاتفاق جاری کر دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ پھر اگر لیپ ٹاپ آپ اس کو میوٹ کر کے یا جو ہے ایرو فون پر سن رہے ہوں گے تو نمازی کا اس میں کوئی خلل بھی نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کمرے میں ہو تو ہم تو سراپا مجسم موجود ہیں، ہماری تصویر کیا تو ہماری ذات موجود ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے کوئی کراہت نہیں آتی، لہذا اگر جو ہے نمازی کا کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے اور کوئی لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے، موبائل فون استعمال کر رہا ہے احتیاط کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج جب ہی ہوگا جب کہ وہ تصویر ہو، وہ تصویر سجدے گاہ کے سامنے ہو یا لٹکی بھی ہو، دائیں بائیں اگر تصویر بھی ہوتی ہے تو اس درجے کی کراہت نہیں ہوتی جس درجے کی کراہت سامنے کی تصویر میں ہوتی ہے۔ ہدایہ کے اندر ہی تفصیل موجود ہے، جو مفتی صاحب کی آپ نے بات کہی ہے، آپ ان کو کہیے کہ ہدایہ میں سلسلے میں رجوع کر لے، اس میں درجات لکھے ہیں کہ تصویر کیا ہے اور تصویر سامنے ہونے کا کیا حکم ہے، دائیں بائیں اوپر اور پیچھے پشت پر ہونے کا کیا حکم ہے۔ جو تصویر زمین پر پڑی ہوئی ہو اور نماز پڑھی جائے مثلا مصلی کے پیر کے نیچے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی، کیونکہ تو تصویر کی توہین ہو رہی ہے۔ اب لیپ ٹاپ زمین پہ رکھ کے آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی تعظیم کے ساتھ نہیں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اسی سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک شبہ ہے جو ان کو لگ رہا ہے، آپ کو پیش آ رہا ہے، یہ دور کر لینا چاہیے، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا استعمال کر رہا ہے، نمازی تھوڑی نہ استعمال کر رہا ہے، نمازی اپنے سامنے تھوڑی تصویر رکھ رہا ہے، دوسرا تصویر لیے ہوئے ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال جناب اعجاز احمد انصاری روشن نگر، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد کی مینار مدرسے کے حصے میں تعمیر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب بتا دیجئے۔ مدرسے کی ضروریات میں مسجد بھی ہے اور مسجد کی ضروریات میں مینار بھی ہے، لہذا جب مدرسے کی ضروریات میں مسجد اور مسجد کی تعمیر داخل ہے تو مسجد مکمل تعمیر ہو سکتی ہے مدرسے کے حدود میں، کیونکہ مدرسے کی ضروریات میں شامل آتی ہے۔ نماز، 5 وقتہ نماز مدرسے کے ہر طالب علم، ہر عالم، ہر متعلم، معلم کے لیے ضروری ہے، تو یہ تو مدرسے کی ضروریات میں داخل ہے، لہذا مدرسے کے حدود میں مسجد بن جائے اور مسجد کا مینار بن جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، الا کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے مینار بنانے میں، قوم کے چندے کا پیسہ ہے، ہم اس کو صرف جو ہے زیبائش میں اور نمائش میں لگا دیں تو اس کا حساب اللہ کیا دینا ہوگا۔ اگلا سوال جناب ضیاء صاحب علی گڑھ،
انہوں نے ایک آئیڈیو میں پوچھا ہے کہ جب ہمارے دین میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے تو ہمارے لیے حکومت کے قوانین کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ حکومت کے قوانین یعنی جائز قوانین کی پابندی کا ضروری ہونا یہ بھی دین کی رہنمائی سے پتہ چلا۔ یعنی دین نے ہماری رہنمائی کی کہ امیر کی اطاعت کی جائے، اور امیر کوئی بھی ہو، اولو الامر جو بھی ہو، تو ان کی اطاعت کی جائے۔ بس قید ایک یہ لگا دی گئی کہ جائز باتوں میں اطاعت کی جائے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ بھی رہنمائی فرما دی گئی کہ مخلوق کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو۔ اس لیے اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم قانون کا، حکومت کا آتا ہے تو ہم قانون و حکومت کو اس کو کینسل کرانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں، عدالت سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلم پر صلی اللہ سے ٹکرا رہا ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ ورنہ جو جائز قوانین ہوں گے تو شریعت کی رہنمائی یہی ہے کہ جو بھی حکومت ہو اس کے جائز قوانین پر عمل کیا جائے، یہ بھی دین کی ہی رہنمائی ہے۔ اگلا سوال اسلامک انفارمیشن، انہوں نے کمنٹ میں مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک مسئلہ تھا کہ ایک اپلیکیشن ہے جو ہماری پرسنل انفارمیشن لیتی ہے جیسے گوگل، فیس بک وغیرہ لیتی ہے، لیکن یہ اپلیکیشن اس انفارمیشن کے بدلے کچھ پوائنٹس دیتی ہے۔ جب وہ پوائنٹس 1100 ہو جاتے ہیں تو بینک میں نکل سکتے ہیں۔ 1100 پوائنٹس کے بدلے 100 روپے ملتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ یہ جائز ہے، اور یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں، گوگل ہو یا فیس بک وغیرہ، اپنے یوزروں کو بڑھانے کے لیے اور اپنے کمپنی کو متعارف کرانے کے لیے، ان کو رواج دینے کے لیے یہ کچھ انعامی طریقے رکھتی ہیں۔ اس میں سودی لین دین نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لگائے اور اس سے کچھ پیسے بڑھے اور پیسے سے پیسہ کمایا، اس میں سود کی تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ یہ انعامی طریقہ ہوتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور یہ پیسے جائز قرار پائیں گے۔ اگلا سوال جناب ابو سعید ممبئی کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ ان کے کئی اور سوال بھی آگے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاتھوں کے ناخن کاٹے جائیں تو اس میں پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹا جائے اور پھر چنگلی تک لے گئے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے ناخن انگوٹھے سے کاٹا گیا، چنگلی تک لے گئے، پھر داہنے انگوٹھے کے ناخن پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب پیر کے ناخن کاٹے جائیں تو اس میں چنگلی سے، دائنے پیر کی چنگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک پہنچے، پھر انگوٹھے سے شروع کرتے ہوئے بائیں پیر کے انگوٹھے چنگلی پر ختم کر دیا۔ تو چنگلی سے شروع کر کے، دائیں پیر کی چنگلی سے شروع کر کے بائیں پیر کی چنگلی پر لگاتار ناخن کاٹتے چلے گئے، 10 ناخن، تو یہ پیر کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے۔ یہ طریقہ حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو مشہور حدیثیں تو اس سلسلے میں نہیں ملتی، لیکن سنن و آداب ایک کتاب ہے گجرات سے چھپی، مولانا ابوبکر پٹنی صاحب کی، انہوں نے جو ناخن کاٹنے کی سنتیں لکھی ہیں اس کے حاشیے میں علامہ ابن حجر کے فتح الباری سے حوالہ دیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے، اور 1-2 کتابوں کے حوالے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حدیث پاک سے اس میں سہارا لیا گیا ہے اور فقہا نے بھی اسی کو سنت قرار دیا ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے، ہمارے پاس چاندی کے نصاب کے بقدر پیسے ہیں جس پر سال گزر گیا ہے تو کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ ظاہر ہے کہ نصاب ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو زکوٰۃ تو واجب ہوگی۔ تیسرا سوال ان کا ہے، ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، یعنی غریب نہیں ہیں، کبھی کسی مدرسے میں جانا ہوتا ہے تو کیا مدرسے کا کھانا، چائے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مدرسے کی ساری رقمیں تھوڑی زکوٰۃ کی ہوتی ہیں، اور مدرسے والے بھی مسائل جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ مالداروں پر صرف کر دیں، تو اس لیے مدرسے میں جو چیزیں چائے وغیرہ، ناشتہ وغیرہ پیش کیا جائے تو آپ اس کو بے تکلف استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ تو امدادی رقم ہوتی ہے یا وہ نفلی صدقات کا حصہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کی تملیک کی جا چکی ہوتی ہے اور غریب اپنے خوشی سے جو ہے ضیافت کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، نہ یہ کہ زکوٰۃ آپ کو کھلائی جا رہی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ابو عبداللہ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مفتی صاحب جو کرایہ دار گھر چھوڑنے کے وقت مکان مالک سے پیسے لیتے ہیں، ان پیسوں کا لینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ
کرایہ دار نے اگر ڈپوزٹ دیا تھا یا کوئی ایڈوانس رقم دی تھی تو جتنی رقم دی تھی تو ظاہر مکان چھوڑنے کے وقت اتنے رقم مالک کو واپس کرنا ہوگی اور ان کو واپس لینا جائز بھی ہوگا۔ اور قدیم جو طریقہ پگڑی کا چلا آ رہا تھا تو اگر پگڑی کے ساتھ مکان دکان کو کرائے پر لیا گیا تھا بہت عرصہ پہلے، تو پگڑی کا مطلب کچھ اور سمجھا جاتا تھا۔ پگڑی کا مطلب ہوتا تھا کہ اب مالک مکان آپ سے خالی نہیں کرائے گا، ایک قسم کی وہ جو ہے ملکیت جیسی صورت ہو جاتی تھی۔ اب اگر مکان مالک خالی کراتا ہے تو وہ بدلے خلو، یعنی خالی کرنے کے عوض کو دوسرے مسلک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدلے خلو یعنی پگڑی واپس لے سکتا ہے۔ پگڑی اس نے اس وقت لی تھی، اس وقت کے رواج کے اعتبار سے، آج مہنگائی کے اعتبار سے یہ اپنے وقت کے اعتبار سے پگڑی کی قیمت لگا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمیناروں کی تجاویز میں لکھی ہوئی ہے کہ جو لمبی مدت کی کرایہ داریاں ہیں اس میں پگڑی دی تھی کرایہ دار نے، اب اس سے مکان مالک خالی کراتا ہے تو موجودہ ریٹ کے اعتبار سے پگڑی وصولی جا سکتی ہے، کرایہ دار لے سکتا ہے مالک مکان سے۔ باقی جو ڈپوزٹ اور فکس ڈپوزٹ ہوتی ہے، ایڈوانس ہوتا ہے، اس میں جتنا دیا ہے اتنا ہی جو ہے، چونکہ ایگریمنٹ میں یہی طے ہوتا ہے کہ جب ہم خالی کریں گے اتنا پیسہ ہم واپس لے لیں گے۔ اگلا سوال عبد الغفور صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب مقتدی کا امام سے پہلے التحیات پڑھ کر نکل جانے سے مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو اکثر التحیات پڑھنا کافی ہے یا پوری پڑھنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز صحیح تو جب ہوگی جب مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیریں گے اور امام کے سلام کے ساتھ یا سلام کے بعد سلام پھیریں گے، اور مقتدی کا امام سے پہلے سلام اپنے سے پھیر لینا تحیات پڑھ کر کے یا تحیات ناقص پڑھ کے پھیر لینا، تو اگر التحیات پڑھ کر کے یہ خود سے سلام پھیر کے ہٹ گئے ہیں تو گناہ تو پڑے گا، کراہت ہوگی، مکروہ تحریمی لازم آئے گا، لیکن نماز ہو جائے گی، چونکہ سلام پھیرنا باقی رہ گیا تھا۔ سلام پھیرنا فرض، سلام کے الفاظ کے ساتھ نکلنا تو فرض نہیں ہے، لہذا فرض اس کے پورے ہو گئے جس مقتدی نے یہ حرکت کی کہ امام کے سلام سے پہلے التحیات پڑھ کے اٹھ گیا۔ اور اگر التحیات بھی پوری نہیں پڑھی تو دو گناہ اس نے کیے، امام کے ساتھ اتباع کو ختم کر دیا وقت سے پہلے، دوسرے التحیات مکمل پڑھنا واجب ہے، ادھوری پڑھی جس کی وجہ سے اب اگر التحیات کے بقدر بیٹھ چکا تھا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، یعنی فرض ادا ہوگا لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ، اور حکم یہ ہوگا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو کامل کر کے دہرائے، کامل کرنے کے لیے دہرا لے، لیکن نہیں دہراتا تو فرض ادا ہو گیا اور کراہت کے ساتھ اس کی نماز ہو گئی۔ اگلا سوال محمد انس سلام کے بعد پوچھتے ہیں مفتی صاحب محمد دانیال کے معنی بتا دیجئے۔ دانیال یہ ایک پیغمبر کا نام ہے اور دانیال کے معنی بخشش، مغفرت، اور اردو میں دانیال دانے کو روٹی روزی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دانیال کی قدر کرو، تو یہ دانیال ایک پیغمبر کا نام ہے، اچھا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ آخری سوال اخت عزیر، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا مفتی صاحب میرے ملنے والوں میں ایک صاحبہ ہیں، ان کے بچوں کا دین کی طرف میلان کم ہے، ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو کچھ بتائیں، تو مفتی صاحب کچھ ایسی کتابیں بتائیے جن میں ایسے واقعات ہوں جس سے دین کی طرف میلان پیدا ہو جائے۔ میں نے ان کو احادیث بھی سنائیں لیکن اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، واقعات میں تجسس ہوتا ہے، اس لیے واقعات کی کتاب بتا دیجئے تاکہ شاید اس سے کچھ دین کی طرف اور زیادہ میلان پیدا ہو جائے۔ جب وہ الٹے سیدھے واقعات کی طرف ان کا ذہن ہوگا تو دینی واقعات کی طرف بھی ان کا ذہن نہیں لگے گا، ان کو تو کسی نیک صحبت میں بھیجیے، کسی اللہ والوں سے تعلق قائم کرائیے، ان کو بلائیے اور ان کے پاس ان کو بھیجیے، تو وہ نیک ماحول میں رہیں گے، اللہ والوں کے پاس کچھ دیر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی بزرگوں کے واقعات سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ واقعات کے اندر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو واقعات کے لینس سے بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو ہے حیرت انگیز واقعات، پیر ذوالفقار صاحب کے واقعات کو اس میں جو انہوں نے بیان کیے مواعظ وغیرہ میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی کے واقعات کو پسندیدہ واقعات کے نام سے مولانا ابوالحسن قاری ابوالحسن صاحب نے جمع کیا ہے، دیوبند سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اسی طرح اور بھی واقعات کی کتابیں ہیں، پالن حقانی صاحب کی ایک جو واقعات کی کتاب ہے، تو غرض ہے کہ ورنہ جو ہے دینی تعلیم کے رسالے
یہ ہے، یا سوال جواب کے انداز میں تعلیم الاسلام ہے، یہ بھی کبھی کبھی ان کو پڑھ کر سنائیں یا زبانی سنائیں۔ آپ کوئی واقعہ خود پڑھ لیں اور ان کو زبانی سنائیں۔ کہانی کے انداز میں آپ اگر کوئی زبانی سنائے یا کوئی اور سنائے تو آدمی دلچسپی سے سنتا ہے اور اس سے سبق بھی نکل آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پڑھنے کے لیے ان کو دیں، ان کو آپ خود پہلے پڑھ لیں اور ازبر کر کے پھر ان کو زبانی سنائیں کہ دیکھو ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا تو ذرا سنو۔ وہ اگر اس طرح سنیں گے، اس سے کوئی عبرت نکل رہی ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آخری چیز یہ ہے کہ دعا خوب کرنی چاہیے۔ آج کل اولادیں بہک رہی ہیں، دین سے ہٹ رہی ہیں اور موبائل نے ان کو ستیہ ناش کیا ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا دیر سویر اثر ضرور ہوتا ہے اور اولاد پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر سلامت رکھے اور ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ یہ تھے آج مختصر سے سوالات جوابات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔